السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوست و بزرگوں، پچھلے کئی سالوں سے شب برات کی جب رات آتی ہے یا شب قدر کی جب رات آتی ہے، پورے برس کے اعتبار سے لوگ ان کو بڑی رات مانتے ہیں۔ حالانکہ علماء فرما رہے ہیں کہ مومن کی ہر رات بڑی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس رات مومن کو اللہ عبادت کی توفیق کر دے، عبادت کرنے کی اللہ جس مومن کو توفیق دے دے، وہ اس کے لیے بڑی رات ہے۔ اور اگر بڑی رات میں بھی اللہ جل شانہ کسی مومن کو عبادت کی توفیق نہیں دے، پوری رات گھومنے پھرنے میں لگا دے، باتیں کرنے میں، لغویات میں لگا دے، کھیل کود میں لگا دے، تو یہ رات بڑی ہونے کے بعد بھی اس کے لیے چھوٹی ہے، بلکہ رحمت کی جگہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے علماء نے اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کا کہا ہے کہ ان رات کے اندر آدمی خوب عبادت کرے۔ اب عبادت اس کی کوئی فکس نہیں ہے کہ یہی کرنا چاہیے، اس لیے فرمایا جس کو جو عبادت آتے وہ اپنے اعتبار سے عبادت کرے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی دعاؤں میں رکھے، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف خوب پڑھے، عمر قضا کی نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، لوگوں نے عبادت کے طریقے امت کو بتا کر یہ رات لوگوں کے لیے بوجھ بنا رکھی ہے۔ اتنے سارے اعمال امت کو بتا دیے کہ امت کنفیوز ہو گئی کہ اس میں سے کون سا عمل کرے۔ روزی کی نماز، عمر درازی کی نماز، یہ تو روز پڑھنے کی ہے، خالی بڑی رات کے لیے عمر درازی ہوگی، اور روزی کے لیے پورے برس میں 2 ہی راتیں آتی ہیں۔ روزی کے لیے تو مستقل اللہ نے امت کو نماز دی ہے چاشت کی، کہ روزانہ چاشت کی نماز پڑھو اور اپنی روزیہ اللہ سے مانگو، روزی کی کشادگی مانگو، روزی کی وسعت مانگو، روزی کی برکت مانگو۔ یہ نماز تو مستقل امت کو دی ہے پہلے سے، روزانہ پڑھو۔ لیکن علماء نے ایسے عمل امت کو بتا دیے کہ امت کنفیوز ہو گئی کون سی عبادت کرے۔ اس لیے فرمایا عبادت بہت آسان ہے، جو آدمی کو جو سمجھ میں آوے اپنے اپنے اعتبار سے عبادت کرے، اس کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، زیادہ وقت دعاؤں میں لگاوے۔ لیکن پچھلے کئی سالوں سے ان بڑی رات میں جب سے موبائل کا زمانہ نکلا ہے اور واٹس ایپ کا زمانہ چلا ہے، لوگ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کی معافی صافی کرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج دیا، بھائی بولا چلا معاف کرنا، بڑی رات ہے، لیکن وہ واٹس ایپ سامنے والے نے کھولا ہی نہیں تو 2 دن تک، تو کب پہنچے گی دعا، کب معاف کرے گا؟ دوسری بات کہ لوگ ایک دوستوں کو تو یہ میسیج فارورڈ کرتے ہیں، لیکن خود کے گھروں کا جائزہ لیوے تو گھروں کے اندر ماں کئی سال سے ناراض بیٹھی ہوئی ہے، بہن کئی سال سے بہن سے بولنا بند ہے، سگا بھائی سے کئی سال سے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ خون کے رشتے ہیں۔ اب آدمی خون کے رشتوں کو چھوڑ کر دوستوں کے پیچھے لگا ہوا ہے میسیج فارورڈ کرنے میں کہ معاف کریو، بولا چلا۔ ہاں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بھائی سے، اسلام کا رشتہ لکھا ہے ادھر، کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے اور اسی حال میں اگر مر گیا تو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ مفتیہ کرام سے مسئلہ پوچھ لینا، میں یہ نہیں بتاتا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، ایمان پر ہوگا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلہ مفتیہ کرام سے حدیث کی روشنی میں پوچھ لینا۔ 3 دن لکھا ہے، اور ہم پورے برس راہ دیکھتے ہیں کہ شب برات آئے گی تو معافی مانگیں گے، شب قدر رمضان میں آئے گی تو معافی مانگیں گے، باقی دن کون معافی مانگے گا؟ تعلقات ٹوٹے مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، بول چال بند ہے، اور ہم شب قدر شب برات کی راہ دیکھ کے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی سرسری زبانی معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کسی سے بول چال بند ہے، کوئی ہم سے ناراض ہے تو اس کے گھر جا کر معافی مانگے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ بھائی میرے سے یہ بات ہو گئی تھی، میرے سے بول چال ہو گئی تھی، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں، تو مجھ سے معاف کر لے۔ معافی مانگنے کا طریقہ تو گھر جا کر کرنے کا۔ موبائل کے زمانے میں لوگوں نے کھیل بنا رکھا ہے، سگی ماں ناراض ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی ماں ناراض ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ علماء نے اس بڑی رات، مغفرت والی رات بولتے اس کو، اس لیے فرمایا کہ اس رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے دروازے مغرب کی اذان سے ہی کھل جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کا ظہور پہلے آسمان پہ مغرب سے ہو جاتا ہے۔ صبح صادق تک اللہ رہتے اور آواز لگاتے آسمانوں میں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا۔ ہاں، یہ مانگنے کی رات ہے، تو خوب اپنا وقت مانگنے میں لگائے۔ علماء نے اس کے اندر 7 قسم کے آدمی لکھے، 8 قسم کے،
کہ اتنی بڑی رات، اتنی فضیلت والی رات، جو آسمانوں پہ اعلان ہوتے ہو مغفرت کے، بخشش کے، لیکن 8 قسم کے آدمی ان رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر اس 8 قسم کے گناہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہے تو سب سے اب اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ان گناہوں سے ہم توبہ کریں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا۔ نمبر 3 والدین کا نافرمان، ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ایک صحابی کا آخری وقت تھا لیکن موت پر کلمہ نہیں آ رہا تھا، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ میں مشورہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے اور کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے گھر کا جائزہ لو، دیکھو اس کی ماں کہیں ناراض تو نہیں ہے۔ تو دیکھا، تحقیق کی تو اس کی ماں ناراض تھی۔ تو ماں کو بلایا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے بیٹی کی زندگی کا آخری دن ہے اور آپ اس کو معاف کر دو تو اس کی زبان پر کلمہ آ جائے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے بہت ستایا۔ علماء فرما رہے ہیں کہ ماں کی ناراضگی کا سبب بہت چھوٹا تھا، جو آج ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے کہ بیوی کے مقابلے میں ماں کی کم سنتا تھا۔ علماء فرما رہے ہیں، کتابوں میں کوئی جگہ یہ تشریح لکھی نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ماں کے مقابلے میں بیوی کی زیادہ سنتا تھا۔ آج یہ ہر گھر میں رواج بن گیا ہے، ماں سے بولنا بند ہے، کیوں کہ بیوی نے کہہ دیا تو ماں کے بولنا بند کر دیا۔ ماں بیمار ہے، ماں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، کئی دن سے ماں نے کھانا نہیں کیا، یہ لوگ کبھی پوچھنے نہیں جاتے ہیں۔ ان بڑی راتوں میں بھی ماں کی یاد نہیں آتی۔ سگی بہن ورثے کی معاملے میں، آپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے مال چھوڑا، بہن کو ورثہ نہیں دیا، اب کیا منہ لے کے بہن کے پاس جائے، اس لیے لوگ ملنے نہیں جاتے ہیں۔ سگے بھائی کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے، بھائی بڑا تھا چھوٹا تھا، چھوٹی بھائی سے بھول ہو جاتی ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں۔ بڑا بھائی، حالانکہ بڑا بھائی کا بڑا دل ہوتا ہے، بڑی بھابھی کا بڑا دل ہوتا ہے، وہ ماں کے درجے میں ہے، تو پہل ان کو کرنی چاہیے معافی میں۔ اور معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کچھ نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی قصور نہ ہو اور معاف کر دے، اللہ کو بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ معافی میں پہل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو نمبر 3 والدین کا نافرمان، نمبر 1 مشرک یعنی شرک کرنے والا، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 والدین کا نافرمان، نمبر 4 زنا کرنے والا، نمبر 5 شراب نوشی کرنے والا، نمبر 6 کاہن، جادوگر، پھال کھولنے والا، غیب کی باتیں بتانے والا۔ ہاں، جادوگر کی مغفرت نہیں ہوگی، کسی پر جادو کیا ہو یا جادو کروایا ہو۔ امت میں آج یہ بہت چل پڑا ہے، دشمنی ہو گئی رشتہ داروں کی آپس میں تو کسی کے پاس جا کر، کسی کاہن کے پاس جا کر، کسی جادوگر کے پاس جا کر، کسی مندر کے بوئے کے پاس جا کر، یا کسی غلط مولوی کے پاس، مولوی بھی آج کل جادو کرتے ہیں، کسی غلط مولوی کے پاس جا کر اس پر جادو کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ دونوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 7 قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کو ساتھ تعلقات توڑنے والا۔ اور نمبر 8واں جو ہے نا، وہ ہم سب میں پایا جاتا ہے، خاص کر کے پینٹ پہننے والوں کے اندر زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کپڑا یعنی تہبند اور پاجامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پینٹ نہیں تھے، یہ یہودی کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو ابھی چند سالوں سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کپڑا تھا اس کا ذکر کیا ہے، پینٹ تو میں کہہ رہا ہوں لیکن حدیث شریف میں کوئی جگہ پینٹ کا الیکھ نہیں ہے، لیکن وہ یہودی کا لباس اور اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آدمی کو ٹخنوں کے نیچے پہننا ہی پڑتا ہے، تو ہی اس کی فیشن ظاہر ہوتی ہے، اور لوگوں نے اس کو فیشن بنا رکھا ہے، غیروں کو دیکھ دیکھ کر مسلمان بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو نمبر 8 کپڑا یعنی تہبند یا پاجامہ، لنگی یا پاجامہ، لنگی بھی اگر ٹخنوں کے نیچے پہنی ہے تو بھی، اور پاجامہ اتنا لمبا سیا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پہنا ہے تو وہ بھی گنہگار۔ اور عربی جبہ جو آج کل فیشن بن گیا ہے، لوگ بڑی راتوں میں اور عید کے دن پہن کے آتے ہیں، اکھے برس نہیں پہنتے لیکن بڑی راتوں میں عید کے دن ان کو برابر دکھتا ہے، کیا معلوم کہاں سے مانگ کے لے کے آ جاتے ہیں۔ ہاں، اور ماپ بھی دیکھتے نہیں کہ میں لمبا جبہ لے رہا ہوں، کم سے کم اس جبے میں میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر میرا جبہ ٹخنوں کے نیچے اور میں کول باندھ کر کھڑا ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لعنت ہے ایسی بڑی راتوں میں بھی ایسا آدمی جو ٹخنوں کے نیچے، مردوں کا حکم ہے عورتوں کے لیے نہیں، ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اللہ جل شانہ اس کی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوگی بڑی رات میں، شرط یہ ہے کہ توبہ کر لیں۔
ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان گناہوں میں سے میرے میں یا آپ میں اگر یہ گناہ اس قسم کے گناہ میری زندگی میں پائے جاتے ہیں تو آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ خوب اللہ سے توبہ کرے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ نے معاف کیا۔ اگلے زمانے کی نبیوں کی قوم ہم سے زیادہ گنہگار تھی، لیکن بڑے بڑے گنہ کاروں کو اللہ جل شانہ نے معاف کیا، اور یہ امت تو اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اللہ کی بخشش کی رحمت کے دروازے کھول کر ایک حدیث بیان کی ہے کہ میری امت کے میرے بندوں کے گناہ اتنے بڑھ جاوے کہ ان کے گناہ کو زمین پر رکھا جاوے، اور گناہ بڑھتے ان کے گناہوں کا انبار لگے، اور وہ گناہوں کی بلندی آسمان کو چھو جاوے، یعنی زمین اور آسمان کا جتنی خالی جگہ ہے ان کے گناہوں سے بھر جاوے، پھر بھی اللہ جل شانہ کے کریم ذات کہتی ہے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں اتنے سارے گناہ بھی معاف کرنے بیٹھا ہوں اور معاف کرنے پر قادر ہوں۔ تو اگر کسی کے اتنے سارے گناہ ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس رات میں اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی عبادت پہ اللہ بڑے کا بڑا اجر دیتے ہیں۔ تو یہ رات غفلت میں نہ گزرے، خوب عبادت کریں، ہو سکے تو عشاء کی نماز اپنے گھروں میں جماعت سے ہوتی ہے وہ پڑھے، اور فجر کی نماز اپنے گھروں میں جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور پوری رات سوتا رہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر عبادت کی اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، کسی کی غیبت کر دی، کسی پہ تہمت لگا دی، کسی کی برائی کر دی، تو فرمایا عبادت کے بجائے آدمی گناہ لے کے جائے گا۔ تو یہ رات خاموشی کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزرے، ایسی طرح اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ رات صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کو معافی مانگتے ہیں، یہ ایک طرح کا مذاق ہے، یہ باتیں بند کریں، خود سامنے والے بندے کے پاس جاوے اور اس سے معافی مانگے۔ خاص کر کے پڑوس میں رہنے والے ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑوسیوں سے جھگڑا ہوتا ہے، کبھی جھاڑو کے بارے میں، کبھی گاڑیاں کھڑی کرنے کے بارے میں، کبھی ان کا کوئی چیز اپنے آ گئی تو ہم جھگڑ بیٹھتے ہیں، تو یہ پڑوسی کے بارے میں ہم کبھی خیال نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اللہ جل شانہ نے جبریل کے ذریعے اتنے سارے احکامات مجھ پر نازل کیے اور اتنا پڑوسی کے حقوق مجھے بتائے کہ مجھے وہم و گمان ہونے لگا کہ اللہ جل شانہ کی ذات کئی پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دے، یعنی میری ملکت کے اندر اس کا حصہ نہ چھوڑ دے۔ اتنی ساری تاکید پڑوسیوں کے بارے میں اللہ جل شانہ کی کریم ذات نے مجھے کہا تھا، اللہ نبی خود کہہ رہا ہے۔ تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں تو اپنے پڑوسیوں سے معافی مانگے، ان سے معافی صافی کرے، یہ بہترین طریقہ معافی صافی کرنے کا ہے۔ لیکن یہ صرف شب قدر شب برات نہیں، بلکہ زندگی میں کبھی بھی کسی سے جھگڑا ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے، فوراً ہم دوسرے دن توبہ کرنے والے بنیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں۔ یہ صرف بڑی رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا زندگی کا معمول ہو۔ جھگڑا تو ہوتا رہتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں میں، بھائیوں سے جھگڑا ہوتا ہے، بہن سے ہوتا ہے، ماں باپ اولاد میں جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کس میں نہیں ہوتا، پڑوسیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جھگڑا ہوئے فوراً اپنے دل کو صاف کر لے، فوراً اپنے دل سے معاف کر لے، ایک دوسرے کو معاف کر لے، ساموں چل کے پہل کرے اور ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ معافی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے گناہ سے اللہ میری بھی حفاظت فرماوے اور پوری امت کی بھی اس 8 قسم کے گناہ سے حفاظت فرماوے۔ دوسری بات، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ علماء فرما رہے ہیں یہ بیماری کی شکل میں اللہ نے عذاب بھیجا ہے۔ ابھی بھی اس کورونا وائرس کے عذاب سے امت نے اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا تو اس سے بھی بھاری عذاب اللہ جل شانہ بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عذاب کے حالات کے اندر بندہ اللہ سے خوب تعلق جوڑے۔ اللہ نے بڑی فرصت کا موقع دیا ہے، کام دھندہ بند ہے، کاروبار بند ہے، لوگوں کو گھر سے نکلنا نہیں دیا جاتا، تو اس وقت اللہ سے خوب تعلق جوڑے اور خوب اللہ سے مانگے۔ اللہ جل شانہ کی کریم ذات آج بھی ہمارا انتظار کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ جل شانہ آسمانوں کو سجاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ جل شانہ یہ رب آج کیوں آسمانوں کو سجایا جاتا ہے؟ اللہ جل شانہ کہتے ہیں میرے ایک بندے نے اپنے گناہ سے توبہ کی ہے۔ اب بتاؤ، ایک آدمی جب اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اور اللہ کو راضی کر دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ ایک بندے کی بنیاد پر آسمانوں کو سجاتے ہیں۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ ابھی آ جائے، میرا بندہ ابھی آ جائے، میرا بندہ ابھی گناہ سے توبہ کر لے تاکہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اور ساری امتوں میں سے سب سے زیادہ لاڈلی امت اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو امت محمدیہ ہے، جس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ تو اس رات کی قدر کریں، خوب عبادت کریں۔
اپنے مستورات کو بھی عبادت کی دعوت دے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ان سے بھی دعا کرے، جلدی سے جلدی اللہ جل شانہ یہ لاک ڈاؤن کھول دے اور ہماری روزی کو اسباب بناوے۔ اور سب سے بڑی بات، برسوں سے ان راتوں کے اندر ہم اللہ کے گھر میں جا کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے گھر میں کئی راتیں ہم نے شب برات اور شب قدر اللہ کے گھر میں گزاری ہے۔ آج پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ اپنے گھر میں بڑی رات گزارنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو خوب دعا کریے، اللہ کیوں ہمارے ایسے کون سے گناہ جس کی وجہ سے تو نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی رات برس میں آتی ہے جس میں ہر آدمی مسجد میں آ جاتا ہے، جو کبھی مسجد میں نہیں دکھتا وہ بھی شب قدر شب برات میں آ ہی جاتا ہے۔ آج مسجد خالی پڑی ہے، آج مسجد خالی پڑی ہے، آج جانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے حکومت نے بند کر دی ہے، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی اور حکم پہ پابندی ڈالی ہے۔ تو یہ رات اللہ کے سامنے رونے کی ہے، اتنا اللہ کے سامنے روے، اتنی اللہ سے دعا مانگے کہ یہ 14 دن کا جو 21 دن کا لاک ڈاؤن ہے، اس کے بعد دوسرا لاک ڈاؤن نہ لاک ڈاؤن لگے، اور رمضان کے لیے اللہ ہمارے لیے آسانی کے فیصلے فرما دے۔ اگر ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تو ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی ہمارا گھروں میں ہو۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے ہم سب مل کر اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اور اللہ سے مانگے، اللہ کئی زندگی میں کئی رمضان ہم نے تیرے گھر میں گزارے، نمازیں آج گھروں میں پڑھ رہے ہیں، کئی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تیرا مبارک رمضان ہمیں گھر میں نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ سے خوب مانگے، اپنے گھر میں جو بڑا ہو، بوڑھا ہو، گھر میں سب سے بڑی عمر والا ہو، اس سے دعائیں کرواوے، اپنے ماں باپ سے اس سے دعائیں کرواوے، چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں ان سے ہاتھ اٹھواوے اور اللہ سے خوب مانگے۔ اللہ جل شانہ بڑے قدر کرنے والے ہیں، تو یہ رات ہماری غفلت میں نہ گزرے، یہ رات عبادت میں گزرے۔ اس کے لیے ہم سب اپنی اپنی طرف سے خوب اللہ سے مانگے، زیادہ وقت دعا مانگنے میں لگاوے، قرآن پڑھنے میں لگاوے، صلاۃ و تسبیح پڑھے اور عمری قضا کی نمازیں پڑھے، دوسری بہت ساری نفل نمازیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس سے جتنی عبادت ہو سکے اتنی عبادت کر کے چپ چاپ سو جاوے۔ آئندہ کل روزہ بھی رکھنا ہے، کئی لوگوں نے 3 دن روزے رکھے، اللہ ان کے روزوں کو قبول کرے۔ آئندہ کل کا بھی ایک روزہ ہے جو شب برات کے بارے میں ہے، ہاں تو یہ بھی روزہ ہم رکھنے کے لیے رات کو سحری کرے اور کل روزہ رکھے، اور روزے میں بھی خوب اللہ سے دعائیں کرے۔ بات لمبی ہو گئی ہے لیکن کچھ باتیں فضائل کے اعتبار سے بتانا مقصود تھا۔ ساتھیوں نے بھی فون کیا تھا کہ کچھ باتیں فضائل کے اعتبار سے امت کے سامنے آ جاوے تو آج کی رات غفلت میں نہ گزرے بلکہ عبادت میں گزرے، اس لیے میں نے میرے علم کے اعتبار سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔